سلام آقا حسین جان حسین جان. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک عرصے سے چینل ون کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو ہمارے درمیان علماء کرام بھی تشریف لاتے ہیں، ان کی بھی خواہش تھی، میری بھی خواہش تھی ذاتی طور سے، کہ وہ اسماء گرامی شہداء کربلا علیہم الصلاۃ والسلام کے جو عام طور سے ہماری مجالس میں جن کے نام بیان نہیں کیے جاتے، وہ عام طور سے ہمارے نوجوان، ہمارے بچے بھی واقف نہیں ہیں ان کی تاریخ سے، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو. تو ہم نے چاہا چینل ون کی ایک جستجو، ایک خواہش اور ایک صحیح رہی ہے کہ ایسی بات جو منظر عام پر اب تک نہیں آئی ہے اس کو لائیں. اور ہماری گفتگو ہوئی حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی سے، اور انہوں نے تحقیق کے ساتھ میں وہ اسماء گرامی اور ان کی تاریخ جن کے نام شہداء کربلا میں عام طور سے نہیں لے جاتے، اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ہم آج اسی سلسلے کی یہ پہلی کڑی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی پوری کوشش ہے چینل ون کی. آئیے اسی کے ساتھ ہم استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی کا. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے ہم اپنا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور پوری کوشش ہے ہماری کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسماء گرامی شہداء کربلا علیہم الصلاۃ والسلام جن کا ذکر نہیں ہوتا عام طور سے، ان کا ذکر کریں. آج ہم ذکر کریں گے عمر ابن قرظہ انصاری علیہ الصلاۃ والسلام کا، جو شہداء کربلا میں ایک نام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ. جی، ایک یہ جو ہے یہ نام ہے عمر ابن قرظہ انصاری. یہ جو ہے قرظہ انصاری جو ہے جو ان کے بابا تھے عمر کے، جی، وہ صحابی رسول تھے. اس لیے یہ ذکر کرنا ضروری ہے جی، کہ جہاں کربلا میں صحابہ کی اولاد امام حسین کی قاتل ہیں، جی، وہیں صحابہ کی اولاد امام حسین کی ناصر بھی ہے. جی. ہم انشاءاللہ کبھی اگر صحابی کی کسی بات آئی تو ہم اس بارے میں ذکر کریں گے. یہ جو قرظہ تھے وہ جنگ احد میں بھی علی علیہ السلام کے فوجی تھے اور اسلام کے مدافع تھے. نبی کے رحلت کے بعد کوفے میں آ کر بس گئے تھے. جمل، صفین، نیروان میں مولا کا ساتھ دیا ہے اور مولا کے سپاہی شمار ہوتے. عمر انہی قرظہ انصاری کے بیٹے تھے. کربلا ہے اور ایک عجب منصب کا انتخاب کیا. کہا میں امام حسین کا باڈی گارڈ بنوں گا. اللہ اکبر. دیکھیے، دنیا میں کسی کا باڈی گارڈ بننا، غلامی کرنا کوئی فخر کی بات نہیں، لیکن جو امام وقت ہو، جو ولی خدا ہو، اس کی حفاظت کا ذمہ لینا، اس کی حفاظت کا ذمہ لینا، یہ ملائکہ کا کام ہے. ملائکہ کا کام. تو آپ کا بھی دیکھیے حسن انتخاب کیا ہے. ایک ایسا منصب چنوں جو ملائکہ، معصوم ملائکہ کا ہو. اچھا، اب جب باڈی گارڈ تھے تو کہتے تھے کہ میں اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے، حتیٰ میں نے تاریخ میں دیکھا ہے جملہ عمر کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے عمر سعد سے امام نے جو کلام کیا ہے، بات چیت کی ہے، گفتگو کی ہے، اس میں امام نے فرمایا تم تو ہمارا مرتبہ پہچانتے ہو، تم کربلا کیوں آئے لڑنے کے لیے؟
اور بھی فوج کے کمانڈر بن کے آئے ہو, جی, تم تو اور صحابی کے بیٹے ہو, اور صحابی کے بیٹے بھی ہو, تم کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ اپنے ذات میرا گھر جو ہے گرا دے گا. امام نے کہا میں تمہیں گھر دے دوں گا. اس نے کہا کہ میرے مثلا پراپرٹی ہڑپ لے گا. امام نے کہا مدینے میں اس سے بڑی پراپرٹی دے دیں گے. کہا میرے بچوں کو مار دے گا, اس کی گارنٹی بھی لیں گی تمہارے بچوں کو مار نہیں سکتے. یہ امام نے کربلا میں اسے کہا. تاریخ کہتی ہے عمرو اس کے سامنے گئے اور کہا عمر سعد تجھے مولا گھر بھی دے رہے تھے اور جائیداد بھی دے رہے تھے اور یہ ضمانت بھی فراہم کر رہے تھے کہ تیری اولاد سلامت رہے گی. ہاں جی, میں آیا ہوں, کہتے مولا تم سلامت رہو, میری اولاد لے لو, میرا گھر لے لو, میری جان لے لو, میری عزت لے لو. کہ عمر سعد حسین کے علاوہ جو چاہیے سب لے لے. حسین نے, یہ ایمان ہے. کتنی عجیب بات ہے. یہ خاص طور سے مورخوں نے ذکر کیا, یہ بھی صحابی کا بیٹا, یہ بھی صحابی کے بیٹے ہیں. جی بیٹی. جی آج دیکھیے, جی, اب آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ مسلمانوں سے پوچھئے, قاتل حسین کا یا حامی حسین کا؟ جی. اب پھر جب عاشور کا دن آیا تو ایک رجز سے پڑھتے ہوئے, رجز آپ جانتے ہیں شعر پڑھتے تھے ان کا, جی, پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں آئے اور کہتے تھے اے فوج اشقیاء میں امام حسین کا انصار ہوں اور میرے آقا کو یقین ہے کہ میں اہل حرم کا دفاع کروں گا. اللہ اکبر. میرے آقا کو یقین ہے جی کہ میں اہل حرم کا دفاع کروں اور ایک بہادر جوان کی طرح لڑوں گا اور اپنی جان و مال سب امام حسین پہ قربان کروں گا. تاریخ میں ہے کہ جب زخم کی تاب نہ لا سکے اور آخری لمحات میں امام اس کے سامنے گئے, امام کے سامنے آئے تو امام آنکھیں کھولی اور امام حسین سے کہا اے فرزند رسول کیا میں نے اپنا پورا وعدہ اور عہد پورا کر دیا؟ امام نے فرمایا ہاں بالکل, اور تم جب میرے نانا کے پاس جانا تو میرا سلام کہنا. آپ اندازہ کیجئے مولا ان کو استعمال کر رہے ہیں کہ میرا سلام میرے نانا کو جا کر کہہ دینا. خوب, ایک عجب خصوصیت ہے آپ جانتے ہیں, فرمایا کہ میں امام کی طرف آنے والا تیر اپنے سینے اور پیشانی پہ سب کروں. میں کبھی سوچتا ہوں کتنی ہمت اور جوان مردی اور بہادری تھی کہ کہتے تھے تیر جو میرے مولا کی طرف آئے گی یا میرا سینہ لے گا یا میری پیشانی, اگر میرا اسلحہ نہیں روک سکا. خوب, مجھے یہ جملہ سنانا تھا آپ کو. سعادت کیا چیز ہوتی ہے جوان بھائی؟ کامیابی. آج ہم پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, ہم بڑی کامیابی حاصل کر لیتے, لیکن بڑی کامیابی کے لیے بڑا حوصلہ اور جوان مردی چاہیے, بے شک, بڑا ایمان چاہیے, بڑا تقوی اللہ کے لیے راستے میں چاہیے. ہر طرح کے, آج دیکھیے دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں, مومن بھی ہیں, نو ڈاؤٹ مومن, لیکن اگر کہیے کہ اللہ کے لیے سیکریفائی کرنا ہے, سیکریفائز کرنے کے لیے جگر چاہیے, ہاں امام کے لیے تمہیں قربانی دینا ہے, جی, تو آپ کو بہت کم لگا. آج جو ہم کہتے ہیں کہ مولا کا ظہور نہیں ہو رہا, 313 آدمی, 313 مومن ایسا نہیں ہے, 313 وہ اس طرح کے مومن نہیں جو کربلا میں تھے. کربلا میں تھے, بے شک جی, وہ اگر ہو جائیں امام کا ظہور ہو جائے. اب آپ جملہ جو سنیے, اب جب امام نے کہا کہ ہمارا سلام کہہ دینا ہمارے نانا کو, تو اس کے بعد ایک جملہ فرمایا, کہا عمرو تم اس دنیا میں میرے باڈی گارڈ تھے, جنت میں بھی تم میرے آگے آگے ہوگے. اللہ اکبر. جوار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں میں کتنی درجہ عجیب مل سی جائے بات, کسی کو, جو سید شباب اہل جنہ ہو. اب آپ سوچئے کہ اگر ایک حلقہ امام کے ارد گرد بنے گا قیامت میں, تو امام کہہ رہے ہیں تم اس حلقے میں آگے آگے ہوگے. اتنی بڑی فضیلت, اتنی بڑی فضیلت ہے واقعین. یعنی میں خالی یہ سوچ کے کہ اللہ اتنی بڑی سعادت تو نے دی کہ امام کہہ رہے ہیں اے عمرو انت امامی فی الجنہ, تم جنت میں میرے آگے آگے ہوگے.
جس طرح اس دنیا میں میری حفاظت کرنے کے لیے آگے آگے ہو، جنت میں بھی تم میرے آگے آگے ہو. اور اسی سے بدبختی کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک بھائی عمرو جو ہے امام کی فوج میں تھے، اور عجب ہے کہ اس کا ایک بھائی دشمن کی فوج میں. خوب عمرو کی شہادت کے بعد امام حسین پر آ کر اس نے اعتراض کیا کہ آپ نے ہمارے بھائی کو دھوکہ دے دیا. تو امام نے فرمایا انی لم اغر اخاک، میں نے تیرے بھائی کو دھوکہ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں. تیرا بھائی ویژن کے ساتھ آئے، بصیرت کے ساتھ آئے. ولیکن ہداہ اللہ، خوب اللہ نے اس کی ہدایت کی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَذَلَّكَ، اور تجھے اللہ نے ہدایت نہیں دی. خوب اس نے کہا میں اپنے بھائی کا بدلہ آپ سے لوں گا. امام نے کہا کہ وہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، جنت میں پہنچ گیا. کہا نہیں میں آپ سے جنگ کروں گا. تو جب امام کی طرف حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ہلال بھی باڈی گارڈ میں سے ایک تھے. ہلال نے آگے بڑھ کے ایک نیزہ مارا اور وہیں گر پڑا. واصل جہنم ہوا. نہیں گر پڑا تو میرے ساتھ کے فوجی اس کو اٹھا کر لے گئے. تو اسی کے ساتھ میں جو ہے وہ ناظرین کرام، یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں پر شہدائے کربلا علیہم الصلوۃ والسلام کا، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ تاریخ کا ہمیں علم ہو اور ہم حقیقت کو جان سکیں، اور ہم پوری کوشش کریں کہ اپنے زمانے کے امام کی ہم تائید کے لیے ہر وقت تیار رہیں. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. آقا جی ہاں، سعید ابن مرہ تمیمی، ان کا ذکر بھی ہم کر لیں. یہ کہاں سے تشریف لائے اور ان کا کیا یعنی کہ کردار رہا ہے؟ ہاں بالکل. دیکھیے سعید بصرہ میں سے، آپ جانتے ہیں کہ بصرہ میں 5 آدمیوں کو امام حسین نے مکے سے خط لکھا. جی 5 آدمی. جی ہم ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ہم آئیں گے صحابی کے بارے میں بات کریں گے. جب یہ خط بصرہ میں پہنچا تو اب یہ خط دھیرے دھیرے لوگوں کے درمیان لوگ پڑھ کے سنا ہے، پوچھا بھائی کیا ہے لکھا ہے. یہ جوان ایک دم جوان تھا، ابھی شادی ہوئی تھی، اور ابھی شادی ہوئی تھی اپنی کزن کے ساتھ، چچا زاد کے ساتھ شادی ہوئی. بصرہ میں اس نے سنا کہ مولا نے نصرت کے لیے بلایا ہے. بصرہ میں اس کا نام نہیں تھا اس خط میں، نام کسی اور کا ہے. اس نے سنا کہ امام نے بصرہ کے لوگوں کو اپنی نصرت کے لیے بلایا. آج تاریخ کہتی 7 یا 8 افراد بصرے سے کربلا امام کی نصرت کے لیے. لیکن یہ اس جوان کی ایک اسپیشلٹی تھی. 30 سال یا 25 سال کچھ کم عمر تھی، ابھی شادی ہوئی ہے. اور عجب یہ ہے، بس یہ سنا کہ امام نے بلایا ہے. اب روایت کا عجب جملہ ہے، تاریخ کا عجب جملہ ہے جاوید بھائی، کہ وہ گھر میں آئے، گھر کے دروازے پہ آئے، اس سے سلام کیا گھر سے باہر سے. ماں میرا سلام قبول. تو اس سے ماں دروازے میں بیٹھے، کیا بات ہے بیٹا گھر میں اندر نہیں آ رہے ہو؟ کہا ماں اب میں گھر میں اندر نہیں آؤں، میری زین، گھوڑے کی زین لا دو اور سامان لا دو. کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا ماں بہت دل بے چین ہے، جانا چاہتے ہو. کہا کہاں جانا چاہتے ہو بیٹا؟ کہا مولا کی نصرت کے لیے جانا چاہتا ہوں. کہ بیٹا اگر دل بہلانا ہے تو گھر میں، ابھی شادی ہوئی تمہارے گھر میں بیٹھو بات کرو. کہا ماں اب میرا دل سوائے مولا کی نصرت سے کسی چیز سے نہیں بھرے. کہا اچھا ٹھیک ہے جانا چاہتے ہو. بیوی آ گئی، بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بتائے مولا کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں جو مجھ سے اور تیری خاندان سے بھی بڑھ کر. بے شک. جی سامان لیا اور اکیلا. دیکھیے بصرہ میں خط آ چکا ہے امام کا، 5 آدمیوں کا نام. آج تاریخ کہتی ہے، وہیں لوگ کہتے ہیں اچھا ہم یہ نصرت کے لیے جمع کر لیں لوگ پھر چلیں. ایسا بھی ہے تاریخ میں کچھ لوگوں نے جمع کیا، لیکن جب نکلنے والے پتہ چلا کہ امام حسین شہید ہو چکے. بندہ اکیلا 700 کلومیٹر. آج اتنا لمبا سفر ہے بصرہ سے کربلا. ہاں اور گھوڑے میں بیٹھ کے اکیلا. تاریخ کہتی ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں امام پہنچ گئے یا نہیں. اب یہ جو ہے 2 جگہ اس نے سوال کیا راستے میں امام حسین. تو اس نے کسی نے کہا تم کہاں کس کی بات کر رہے ہو؟ امام کہا یہاں. اور ایک کسی نے غلط راستہ بتا دیا، کہیں اور چلا گیا. پھر
جب کسی سے پوچھا تو ایک مومنہ عورت نے کہا کہ تم فرزند رسول کی بات کر رہے ہو؟ اسے کہا ہاں میں ان کی بات کہا کربلا کی طرف جاؤ. اب یہ کربلا کی طرف روانہ ہو. آج تاریخ کہتی ہے کہ یہ اس وقت مولا کی خدمت میں پہنچا ہے جب سب شہید ہو چکے، حتیٰ جناب علی اصغر بھی شہید ہو چکے. کربلا میں شہید ہو چکے. امام حملہ بھی 1-2 بار کر چکے تھے. جی میں نے تاریخی جملہ دیکھا کہ دشمن کی فوج کہہ رہے تھے حسین آپ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اسی جگہ کھڑے کھڑے فرمایا اپنے ایک ناصر کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ دیکھو کتنی عجیب بات. ہم مولا کی نصرت کا انتظار کر رہے ہیں، امام مولا اپنے ناصر ناصر کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ مرتبہ ہے. ہاں. مرتبہ ہے. اب مجھے یہ روایت آپ کو سنانا ہے. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. خوب میں ضرور آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں. اب جب امام کے پاس پہنچا اس سے سلام کیا اور مولا اکیلے کھڑے ہیں. سیدی مولا، مولا آپ پر میرا سلام ہو. خوب وہ امام نے جواب دیا اور جیسے ہی جواب دیا امام نے ایک عجب سوال کیا. فرمایا سعید اپنی ماں کا پیغام نہیں پہنچاؤ گے؟ اللہ اکبر. اللہ. اب یہ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. جب یہ جانے لگا تھا بصرہ سے تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا سعید تھوڑی دیر رکو. رک گیا. ہاں ماں کہو. ماں نے کہا بیٹا کیا میں نے 9 مہینے تمہیں اپنے شکم میں نہیں رکھا؟ اے میرے لال کیا میں نے تجھے اپنی شکم کا؟ ہاں ماں کیوں نہیں، ہر ماں اپنے بچے کو رکھتی ہے. کیا بیٹا کیا تیرے لیے میں نے رات کو اپنی نیند حرام نہیں کی؟ تیری پرورش میں کوئی کوتاہی کی؟ کہا نہیں ماں. یہ کیسی بات ہے، تم نے میرے لیے یقیناً یہ جو ہے زحمت گوارا کی. خوب کہا. اب یہ کہنے کے بعد آج تاریخ کہتی ہے کہا بیٹا جاؤ اور اپنی ماں کا ایک پیغام بھی مولا کو پہنچا دو. اس سے پوچھا ماں کون سا پیغام پہنچا دوں؟ کہا جاؤ مولا سے کہہ دینا، مولا سے کہہ دینا یہ بات. کہ کیا بات کہہ دوں مولا سے؟ کہا کہہ دینا جب اپنی آپ کی ماں کا سامنا ہو تو ایک بار ضرور سفارش کر دیجیے گا میری ماں کی. اللہ اکبر. کہا بیٹا سعید یہ بھولنا نہیں مولا کو پیغام دینا کہ مولا میری قربانی قبول کرو اور اپنی اماں سے کہہ دینا کہ جنت میں ایک سفارش میری بھی کر. امام نے پوچھا سعید پیغام نہیں سناؤ گے؟ کہا مولا آپ تو زیادہ جانتے ہیں. روایت کہتی ہے بکا، وہ رونے لگا. اور رونے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا مولا اب کیا کہوں آپ سے؟ فرمایا اے سعید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے تیری اور میری دونوں مائیں جنت میں ہوں گی انشاءاللہ. دیکھیں امام نے اس کو یہ. پھر ایک جملہ ہے، روایت کا جملہ ہے کہ اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا اگر آپ اجازت دو تو میں زہرا زادیوں کو ایک سلام کروں. دیکھو کتنی محبت تھی بچوں آل رسول سے، واقعاً اہل بیت کے بچوں سے کتنی محبت تھی. کہا مولا آپ ایک سلام ان شہزادیوں کو کر لوں. امام نے فرمایا جاؤ، بالکل جاؤ تم. خوب اب جب وہاں گیا اور تاریخ کہتی ہے سلام کیا وہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تو شہزادی نے جواب دیا. شہزادی نے اس کو جواب دیا اور پوچھا کہ سعید کیا بات ہے؟ کہا بی بی میں سلام کرنے آیا تھا آپ کو سلام کر لوں. اور خوب اس نے جو ہے سلام کا جواب جب مل گیا تو آیا پھر سے جناب زینب کے پاس. جناب زینب سے جواب لے کر آیا اور یہ جملہ کہہ کے آیا بی بی میں اہل بیت کا خادم ہوں. سیدتی انا خادمکم سعید ابن مرہ جئتو لنصرت سیدی مولائی علی الحسین، میں آیا ہوں مولا کی نصرت کرنے کے لیے. قالت یا سعید اما تسمع الحسین، اے سعید کیا نہیں سن رہے ہو کہ مولا ینادی حل من ناصر حل من معین. شہزادی سن رہا ہوں
اب آپ اجازت دیں میں جاؤں مولا کی نصرت کے لیے. ثم سلم علیہن، ان کو سلام کیا. ورجع للامام الحسین، اور یہ کہتے ہوئے آیا لبیک لبیک کہتے ہوئے امام کے پاس آیا اور فرمایا استاذن للقتال، اجازت مانگی، مولا مجھے مرنے کی اجازت دو، مقتل میں جانے کی اجازت دو. امام نے اجازت دی. فحمل علی القوم، حملہ کیا قوم کے اوپر. فقاتل حتی قتل رضوان اللہ تعالی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. یہ جو جملہ نقل کرنا تھا، فجلس الامام حسین علیہ السلام عند مصرعہ، اس کے سرانے امام بیٹھے. ویقول، اور کہتے تھے انت سعید کما سمت کا امک، اے سعید تیری ماں نے کتنا خوبصورت نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب. سعید فی الدنیا و سعید فی الآخرہ. اس کے بعد آپ دیکھیے یہ جو بات ہے، آپ میں نے سن لیا، یہ جوان انسان، مجھے ایک شعر سنانا ہے بس. اس نے ماں سے کہا تھا، ماں جس طرح تم مجھے پیغام دے رہی نا، میرا ایک پیغام بھی کائنات کو پہنچا دو. پوچھا کیا؟ کہا جب بھی کسی جوان کو دیکھنا، ابھی شادی کیا ہو، مجھے یاد کرنا کہ میں نے شادی کی لیکن دنیا کی محبت آنے نہیں دی، دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دی. جب یاد کرو گی ماں، تمہیں تمہارا سعید یاد آئے گا. عزیزان گرامی، ہمارے سامعین سن رہے ہیں، میں واقعاً ان سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھو جوانی وہ جذبے اور طاقت کا نام ہے جس سے امام کی نصرت کے لیے اگر آمادہ کیا جائے تو کا امام خود گارنٹی فراہم کرے. سعید فی الدنیا سعید فی الآخرہ. ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان سے سب کے اوپر. ناظرین کرام، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شہداء کربلا علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کے نام ہم سن رہے ہیں، ہم پوری کوشش کریں کہ ان کی ثابت قدمی، ان کا ایمان، ان کی جستجو، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے عقیدت، ولایت اہل بیت علیہم السلام پہ مستحکم رہنا، ہم کو صرف یہ سیکھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ ہم مرتے دم تک ولایت علی اور اولاد علی علیہم الصلوۃ والسلام پہ قائم رہیں اور اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے ہر وقت تیار رہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اور کچھ ہستیوں کے نام آپ کے سامنے ان کا ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.